ناظرین، بادام کی چائے بنانے کا ایسا طریقہ جو 80 سال کے بوڑھے کو بھی جوان بنا دیتا ہے۔ ناظرین، بادام کی چائے اب صرف پہلوانوں اور طبیب حضرات کے گھرانے کی روایت رہ گئی ہے۔ ناظرین، چائے پاکستان میں سب سے زیادہ پیے جانے والا مشروب ہے، اور چونکہ یہاں چائے بہت کم پیمانے پر پیدا کی جاتی ہے، لہٰذا ہمارا ملک دنیا میں چائے امپورٹ کرنے والوں میں تیسرا بڑا ملک ہے، جو چائے کی سالانہ امپورٹ پر 31 ارب سے زیادہ کا خرچہ کرتا ہے۔ چنانچہ اگرچہ پاکستان میں چائے بہت مشہور ہے، لیکن طبی ماہرین کے نزدیک چائے کی پتی اور دودھ کا ملاپ کر کے پینا صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ ناظرین، خاص طور پر اس وقت جب لوگ اسے نہار منہ پینے کی عادت ڈال لیں۔ ناظرین، چائے میں ایک خاص عنصر کیفین پایا جاتا ہے، جس کا زیادہ استعمال اس کی لت لگا دیتا ہے اور یہ صحت کے لیے مفید نہیں مانا جاتا۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے کی جگہ اگر ہربل یا سبز چائے استعمال کی جائے تو یہ صحت کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن خاص طور پر سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی حامل ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں ہمارے جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں اور ہمارے قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کا باعث بنتی ہیں، اور ساتھ سبز چائے موٹاپے جیسی مرض کا بھی قدرتی علاج ہے۔ چائے اور قہوے کی کئی اقسام ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بادام کی چائے کے بارے میں ذکر کریں گے، جس کا استعمال بہت کم دکھائی دیتا ہے، لیکن بادام کی چائے بنانا آج بھی پہلوانوں اور ماہرین طبیب حضرات کے گھرانوں کی روایت ہے۔ ناظرین، اس چائے کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ ناظرین، طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ بادام کی چائے موٹاپے، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا قدرتی علاج ہے، اور یہ دماغ کو بھی تر و تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، بادام کی چائے میں وٹامنز اور منرلز کے ساتھ ساتھ فائبر بھی پائی جاتی ہے، جو نظام ہاضمہ کو فعال رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، بادام میں پائے جانے والے غذائی عناصر ہماری جلد کے لیے کسی سپر ٹانک سے کم نہیں ہیں۔ یہ ہمارے جلد پر عمر کے اثرات کو سست کرنے کا، جلد نمی کو بحال رکھنے میں انتہائی مددگار غذا ہے۔ بادام کی چائے کئی اور دائمی بیماریوں میں پینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر کولیسٹرول بڑھنے کی صورت میں اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے یہ ادویاتی خوبیاں رکھتی ہیں۔ ناظرین، جن گھرانوں میں آج بھی بادام کی چائے بنائی جاتی ہے، وہاں اسے رمضان میں سحری میں لازمی پیا جاتا ہے۔ یہ روزے کے دوران جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اس میں موجود فائبر پیٹ کو دیر تک بڑا رکھتی ہے، جس سے بھوک نہیں لگتی، اور ساتھ ہی اس چائے کا استعمال جلدی پیاس بھی نہیں لگنے دیتا۔ ناظرین، بادام کی چائے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین، 1 کپ بادام کی چائے بنانے کے لیے تقریباً 30 گرام رات کو بادام پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح ان کا چھلکا اتار کر بادام کی پیسٹ بنا لیں، اور اس پیسٹ کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اتنی دیر تک پکنے دیں جب تک پانی 1 کپ جتنا نہیں رہ جاتا۔ ناظرین، پھر چھان کر چائے کی طرح پی لیں۔ اب اس کے ذائقے اور افادیت کو بڑھانے کے لیے اس میں دار چینی، الائچی، سونف، شکر یا شہد وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔